الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأنام صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آلہ وأصحابہ بدور الإيمان اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ گلشن ولایت زینت السادات پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب مد ظلہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک سعادت افروز محفل میں مسجد کی سرزمین پہ، وہ جگہ جو عام جگہوں سے افضل ہے، اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بلاوے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 9 خوش نصیبوں کو بلاوا آنے والا ہے۔ بلاوا تو 9 خوش نصیبوں کو آئے گا، پر انتظار کا مزہ سارے ہی لے رہے ہیں۔ جب تک بلاوا نہیں آتا انتظار کا مزہ تو سارے ہی لے رہے ہیں۔ اس محفل میں ہم بلاوے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انتظار کا صدقہ پروردگار کسی کا یہ انتظار رائے گاہ نہ ہو۔ جتنے بلاوے کے انتظار میں بیٹھے ہیں سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ حضور کی زیارت کی دعا پہ اتنی آہستہ آمین آپ لوگوں نے کہی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرما۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی اس محفل کا عنوان ہے دست شفقت یا رسول اللہ۔ یہ ایک استغاثہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آئے ہیں، غلام آئے ہیں اور یہ آرزو لے کے آئے ہیں کہ ہم گناہگاروں کے سر پہ بھی دست شفقت رکھتے ہیں۔ ویسے میرا ایمان ہے کہ سر پہ دست شفقت ہے تو سرکار کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ حضور کے دست اقدس کی شان کیا ہے، اختصار سے یہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 29واں سپارہ سورہ ملک پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔
کس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے؟ جی اللہ کے ہاتھ۔ کس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے؟ جس اللہ نے زبان دی ہے اس کا نام ذرا محبت کے ساتھ لیں۔ کائنات کا بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ جسم کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تخیل کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وجدان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شعور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جمادات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، نباتات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، حیوانات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، جنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم ملکوت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، دریاؤں کی روانی اللہ کے ہاتھ میں، کواکب آسمانی اللہ کے ہاتھ میں، گلوں کی نگہت اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کی نزہت اللہ کے ہاتھ میں، صحراؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سیاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تحت سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک 18,000 سے زائد جہانوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے عرض کیا مولا کائنات کی ساری بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ذرا اپنا ہاتھ تو دکھا، ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، تیرے ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کیا کوئی صورت ہے کہ تیری بیعت کر سکے؟ جواب آتا ہے دنیا والوں آ جاؤ حدیبیہ کے میدان میں، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ، جس نے میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، مفسر بھی قرآن مفسر بھی قرآن، بیدہ الملک یہ بھی قرآن ہے، ید اللہ فوق ایدیہم یہ بھی قرآن ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ خدا نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کو قرار دے دیا ہے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، بازار گئے عطر خریدنے، عطار کی دکان پہ عطر کس طرح پسند کرتے ہیں؟ شیشی کا حجم دیکھ کے کہ بوتل بڑی ہے تو عطر لے لو، یا خوشبو سونگھ کے؟ یہ نہیں دیکھتے بوتل کیسی ہے، یہ دیکھتے ہیں خوشبو کیسی ہے۔ جن لوگوں کی نظر صرف ظاہر تک ہے انہوں نے کہا حضور کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ہاتھ نہ دیکھو، ہاتھ کی حقیقت دیکھو۔ دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کا ہاتھ دیکھنے میں تو دوسرے ہاتھوں کی طرح کہ 5 انگلیاں ہیں دستے رسول میں، لیکن حضور کا ہاتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کتنا بلند ہاتھ ہے کہ اللہ نے فرمایا بابو جس نے تیری بیعت کر لی ہے اس نے اللہ کی بیعت کر لی ہے۔ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ، جن کا عقیدہ ہے صرف وہی بولیں حضور کا ہاتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، ساری بادشاہیاں آ گئی حضور کے ہاتھ میں یا نہ آ گئی؟ اختیارات مصطفیٰ پوچھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے کہا میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ کتنی آیتیں پڑھوں تو آپ کو یقین آئے گا۔ دوسری آیت سنیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ظاہر دیکھنے والے تو یہی دیکھ رہے ہیں حضور کا ہاتھ کنکریاں اٹھا رہا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟
رب کہتا ہے محبوب ہاتھ تیرا ہے، مارنے والا تیرا رب ہے۔ صرف ظاہر دیکھنے والوں نے تو یہی دیکھا کہ دستے رسول کنکریاں اٹھا رہا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟ دستے رسول کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ کنکریاں ماری شاہت الوجوہ کہہ کے کافروں کی طرف، میدان میں 1000 کافر، 313 مسلمان گتھم گتھا لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سے کھڑے ہو کے حضور نے کنکریاں پھینکی۔ چاہیے یہ تھا آدھی کنکریاں کافروں کو لگتی، آدھی مسلمانوں کو لگتی، کیونکہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، تلوار زنی ہو رہی ہے۔ کوئی کنکری کسی مسلمان کو بھی لگ جاتی، پر کنکریاں صرف کافروں کو لگی ہیں، کسی مسلمان کو نہیں لگی۔ یہ ایمان اور کفر دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ این ممکن ہے چہرے سے ہم دھوکہ کھا جائیں، کسی کو مسلمان سمجھیں وہ اندر سے کافر ہو، کسی کو کافر سمجھیں وہ اندر سے مسلمان ہو۔ چہرے سے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، چونکہ ایمان اور کفر دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ اے کنکریو، تم نے کافروں کو پہچان کیسے لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی علم غیب نہیں رکھتا، قرآن تو بتا رہا ہے وما ہوا علی الغیب بدنی، نبی تو پتھروں کو بھی علم غیب عطا کر رہا۔ اے کنکریوں، تم نے کافروں کے دلوں میں چھپا ہوا کفر پہچان کیسے لیا ہے؟ مومنوں اور کافروں میں امتیاز کیسے کر لیا ہے؟ کنکریاں کہتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ دیکھو ہاتھ کس کا چوم کے آ رہی ہیں۔ جس کا ہاتھ چوم کے آ رہی ہیں اس نبی کے ہاتھ کی نسبت نے علم بھی عطا کر دیا ہے۔ تھوڑی سی مٹی حضور نے دی حضرت ام سلمہ کو، فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ سڑک کے کنارے سے مٹی لیں، کسی بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگوائیں، مٹی گھر رکھ لیں، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو، زخمی آدمی سڑک پہ پڑا ہو، خون سڑک پہ گرے، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی؟ کسی بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگوا کے سڑک کے قریب سے مٹی اٹھا کے گھر رکھ لیں، ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہو، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ نہیں ہوگی؟ امام حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، مٹی مدینے میں پڑی ہوئی ہے۔ اے ریت کے ذرات، تمہیں کربلا میں ہونے والے واقعہ کا علم کیسے ہو گیا؟ وہ ریت کے ذرات کہتے ہیں یہ تو دیکھو ہاتھ کس کا چوم کے آئے، یہ مٹی عطا کس نے کی ہے؟ پتھروں کو شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو پتھروں کو۔ ابو جال اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کے کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اس نے معیار بنایا، کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، میں اس چیز کا تعارف کراؤں یا وہ چیز میرا تعارف کرائے؟ یہ کہنے کی دیر ہے کہ کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے، بیادہ الملک ید اللہ فوق ایدیہم۔ عام طور پہ ہم کسی آدمی کی پونچھ بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بازو لمبا ہے یا ہاتھ لمبے ہیں، مطلب یہ ہے اس کی پونچھ بڑی ہے۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث ہے، پہلے میں نے قرآن سنایا، اب صحاح ستہ کی حدیث سنیں۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، دونوں قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اوپر اٹھائے، ہاتھ نیچے کیے، پیر پیچھے کر لیے، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج نماز میں آپ نے پیر آگے بڑھا کے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنت میرے سامنے تھی، انگوروں کا گچھا بڑا پسند آیا، میں نے ہاتھ اٹھایا اس کو توڑنے کے لیے، پر امر ربی اور حکمت ربی یہ ہے کہ نہ توڑوں، تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ اس لمحے میں نے دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ جنت کہاں ہے؟
ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، اور حضور زمین پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنے لگا تھا۔ کسی صحابی نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کا گچھا نہیں توڑ سکتے؟ کسی صحابی نے انکار، گویا صحابہ کا عقیدہ ہے حضور زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگوروں کے گچھے۔ اصول یہ ہے کہ نظر ہاتھ سے زیادہ دور جاتی ہے۔ میرا ہاتھ تو صرف اتنے فاصلے تک ہی جا رہا ہے، لیکن نظر تو مسجد کی آخری دیوار تک جا رہی ہے۔ رات کے وقت ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے زمین سے اربوں میل دور ہیں، نظر اربوں میل تک دیکھ رہی ہے، اور ہاتھ تو صرف قد سے 1 فٹ یا 1.5 فٹ ہی اوپر جاتا ہے۔ جس کا قد 5 فٹ ہے، ہاتھ 6.5 فٹ تک 7 فٹ تک چلا جائے گا، پر نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اربوں میل تک۔ جس کا ہاتھ 7 فٹ تک جاتا ہے اس کی نظر تو اربوں میل تک جاتی ہے، تو جس کا ہاتھ ہی 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے، جن کا ہاتھ ہی 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے اور جنت سے انگوروں کے گچھے توڑ سکتا ہے، جن کے ہاتھ کی پہنچ اتنی ہے، نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ اور پھر بڑی توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، انگوروں کا گچھا ختم۔ حضور انگوروں کا گچھا توڑتے، حضور کا تو ایک ہاتھ ہی تھا، حضور کی تو ایک مٹھی تھی، زمانے بھر کا رزق تھا۔ حضور نے فرمایا میں توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم۔ حضور کی مٹھی میں زمانے بھر کا رزق بتا دیا، اگر میں توڑ کے لے آتا، حضور کی تو ایک مٹھی ہے پر قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ حضور کی مٹھی میں اللہ نے زمانے کا رزق رکھ دیا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب عطا کر رہا ہے، حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے دست اقدس کی شان، حضور نے 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کے تھیلے میں ڈال کے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت بلال حبشی کو دیں۔ حدیث میں 20 سے تھوڑی کھجوریں تھیں، 20 سے تھوڑی، زیادہ سے زیادہ 19 ہو سکتی۔ ایک کھجور روز کھائیں تو 19 دنوں میں 19 کھجوریں ختم ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی وہ 19 کھجوریں کتنے دن کھاتے رہے ہیں؟ حضور کا ظاہری زمانہ گزرا، وصال ہوا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا 2.25 سال کا دور خلافت گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں نکال رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں بلال اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں؟ سالوں پہ سال گزر رہے ہیں، کھجوریں نہیں ختم ہو رہی۔ بلال کہتے ہیں یہ نہ پوچھو کھجوریں کتنی ڈالی ہیں، یہ دیکھو ہاتھ کس نے لگایا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر، ہاتھ جس سمت اٹھا۔ اور دست شفقت میں یہ تو میں نے ہاتھ کی برکت اور عظمت بیان کی، یہ ہاتھ ام معبد کی بکری کے تھنوں کو لگے، 16 سال بکری دودھ دیتی رہے، تھنوں میں دودھ ختم نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک شارحین نے بیان کیا بکری دودھ دیتی رہی ہے، گھر میں برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ کی یہ تو برکتیں ہیں۔ دست شفقت میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت فرمانا۔ ہجرت کی رات پہاڑ پہ چڑھنے کا مرحلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر زمین پہ بیٹھ کے یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں۔
میں آپ کو اٹھا کے غار کے دہانے تک پہنچا دیتا ہوں۔ دائیں طرف حضور نے دائیں پنڈلی رکھی، بائیں طرف بائیں پنڈلی، کاندھوں پہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پہ حضور بیٹھے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھے؟ حضرت صدیق اکبر کے سر پہ، حضرت صدیق اکبر کے، جس کے سر پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو زمانے کی دھوپ انہیں جلا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی پنڈلیوں کو تھام لیا۔ یا رسول اللہ بیٹھ گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا بیٹھ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اٹھوں؟ حضور نے فرمایا اٹھو۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے ہیں اس حال میں کہ کائنات کی دولت کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے محبوب کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اور حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ جس کے سر مبارک پہ حضور کا ہاتھ ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ لڑی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، دور صدیقی میں۔ مسیلمہ کذاب فصیل کے اندر تھا، لشکر باہر کھڑا ہے، 2 مہینے تک لشکر کھڑا رہا، لیکن باغ کا دروازہ نہیں کھل رہا کہ جنگ شروع ہو۔ جسے بھی حضرت خالد بن ولید دیوار پہ چڑھاتے ہیں، اندر دشمن بلندی پہ ہے، وہ اندر سے تیر چلاتے ہیں، صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا خالد بن ولید مجھے دیوار پہ چڑھنے کی اجازت دو، ایک چارپائی منگاؤ، اس کے گرد عصا باندھو چاروں طرف، اور اس چارپائی کو بلند کرو، میں اس پہ بیٹھتا ہوں، مجھے اس پہ اٹھا کے بلند کرو، میں دیوار پہ چڑھ جاؤں گا، اندر کود جاؤں گا، جا کے دروازہ کھولوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں پلیٹ میں رکھ کے دشمن کو تحفہ دے رہا ہوں، جب تمہیں دیوار پہ بلند کریں گے، اندر دشمن بلندی پہ ہے، وہ تیر چلائیں گے تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ اس صحابی نے کہا خالد بن ولید مجھے دیوار پہ چڑھاؤ، پھر دیکھو حضور کی دعا کا اثر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس صحابی نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بے خانمہ ہوں، میرا گھر کوئی نہیں، مجھے جگہ عطا فرمائیں کہ میں بھی کوئی گھر بناؤں۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر حضور نے فرمایا مصر فتح ہوگا، میرا جو غلام مصر فتح کرے گا اسے میرا وعدہ یاد کرانا، وہ تمہیں مصر میں جگہ دے گا، تمہارا مکان مصر میں بنے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں خالد بن ولید ابھی مصر فتح نہیں ہوا، ابھی مجھے مصر میں مکان نہیں ملا، ابھی حضور کا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور جب تک حضور کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اسرائیل کی جرت نہیں میرے وجود کے قریب آ سکے۔ جب تک حضور کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ملک الموت کی جرت نہیں میرے جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ چھو نہیں سکتے اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، حضور کے ہاتھ جس کے لیے اٹھے، پھر رنج و بلا کے ہاتھ نہیں اسے چھو سکتے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی صحابی نے پھر دروازہ کھولنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ مسلمان لشکر، صحابہ کا لشکر مسیلمہ کذاب سے ٹکرایا ہے اور اللہ نے اسلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ چھو نہیں سکتے اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے برکت لینے کے لیے صحابہ کا معمول تھا، صبح پانی بھرتے تو برتن لے کے حضور کے دروازے پہ حاضر ہوتے اور حضور پانی والے برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے۔ یہ صحابہ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ صحابہ نے اس ہاتھ کی برکت دیکھی تھی حدیبیہ سے واپسی پر،
کہ حضور نے ایک مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 1500 صحابہ نے پانی پی لیا تھا، پانی ختم۔ تو صحابہ جب پانی بھر کے اپنے گھروں کی طرف لے کے جاتے تھے تو جس برتن میں پانی بھرتے تھے وہ حضور کی خدمت میں رکھتے، حضور پانی میں اپنا ہاتھ رکھتے، اس ہاتھ کے لمس سے صحابہ پانی کو تبرک بناتے تھے اور وہ تبرک والا پانی صحابہ گھر میں استعمال کرتے تھے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ سردیوں کی صبح صحابہ پانی بھرتے تو ٹھنڈا پانی لا کے حضور کی خدمت میں رکھ دیتے، حضور صحابہ کی دل جوئی کے لیے ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، ٹھنڈے پانی میں حضور صحابہ کی دل جوئی کے لیے۔ حضور نے فرمایا بوئستو لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اخلاق کا حسن مکمل کرنے کے لیے، دوسروں کی دل جوئی کرنے کے لیے حضور ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ رکھ دیتے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، سر پہ امامہ شریف باندھنا حضور کی سنت ہے، سر پہ امامہ شریف باندھنا حضور کی، داڑھی شریف رکھنا، وضو سے پہلے مسواک کرنا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا اور 3 سانسوں میں پانی پینا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ جس طرح یہ ساری چیزیں حضور کی سنتیں ہیں نا، اسی طرح کسی کا دل رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ یہ جو سردیوں کی صبح ٹھنڈے پانی میں حضور ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کی دل جوئی فرما رہے۔ آج ہمیں دوسری سنتیں تو یاد ہیں، یہ دلوں کی تالیف والی سنت نہیں یاد۔ ہم تو خود ٹارگٹ بنا کے دوسروں کا دل توڑتے ہیں۔ جس طرح امامہ شریف باندھنا سنت ہے، داڑھی شریف رکھنا سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے، الا حاصل قیاس جس طرح دوسری کھانے پینے والی سنتوں سے آپ واقف ہیں، ان سنتوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اسی طرح کسی کا دل رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور نے دیکھا عید والے دن نماز عید پڑھنے کے لیے حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور بچے دوڑ کے آتے ہیں حضور کی طرف اور حضور ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے تھے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، حضور نے اس سے پوچھا تو نے کپڑے نہیں بدلے، تیرے بال نہیں سنورے ہوئے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے کپڑے بھی نئے پہنے، ان کے بال بھی سنورے ہوئے ہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، یا رسول اللہ والدین فوت ہو چکے ہیں، انہی کے غم میں عید والے دن بھی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا اور فرمایا، ارشاد فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ پھر اس بچے کو لے کے حضور گھر آئے، نماز عید بعد میں ادا فرمائی، پہلے اس بچے کو لے کے گھر آئے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں او مالک محبوب ربانہ شاف یوم حشردہ، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردہ۔ گھر آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرو، اس کے لیے اس کو غسل دو، اس کے بالوں کو سنوارو۔ جب وہ بچہ کاشانہ نبوت سے نکلتا ہے تو زمین پہ اس کے پیر نہیں ٹکتے، زمین پہ اس کے پیر نہیں ٹکتے، وہ یوں خوشی سے جیسے کہتے ہیں نا کپڑوں سے باہر جسم نکل رہا ہے، یوں پھولا نہ سمایا، کپڑوں میں جسم سمایا نہیں جا رہا، یوں وہ خوشی سے پھولا ہے۔ بچے کہتے ہیں تو بڑا فخر سے چل رہا ہے، بڑی خوشی سے چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کے باپ محمد ہوں اور ماں عائشہ ہو وہ خوشی سے نہ چلے تو اور کیا کرے۔ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے۔ بعض اوقات ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بند گلی میں آ گیا ہوں، اب کوئی راستہ نہیں ہے، میری زندگی میں اب پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے دل حضور کا دکھتا ہے۔
عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، دل اللہ کے رسول کا دکھتا ہے۔ گناہ تم کرتے ہو، روتے حضور ہے۔ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ گراں گزرتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی یہ آیت سامنے رکھ کے سورہ توبہ کے یہ الفاظ عزیز علیہ ما عنتم، یہ الفاظ سامنے رکھ کے مجھے جواب دیں، کسی مومن کو یہ زیبا ہے وہ کہے کہ میرا کوئی نہیں؟ ہم کیوں کہ ہمارا کوئی نہیں؟ ہمارے حضور ہیں۔ حضور یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے؟ گناہگار گھبرائے اب کون ہے ہمارا تو سرکار بولے ہم کیوں گھبرائیں حضور ہمارے، ہم کیوں فکر کریں حضور جو ہماری فکر کرنے والے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو چین ملتا ہے یا نہیں؟ کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں، حضور ہمارے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، امریکہ سے ایک آدمی آیا، لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، باہر نکلتے ہوئے کئی بچے اس نے دیکھے، کسی بچے نے نہیں کہا ہمارا باپ آگے۔ وہ کھاریاں اڈے پہ پہنچا، کئی بچے نظر آئے، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آگے۔ اتو والا گلی سے گزرتے ہوئے کئی بچے کھیلتے ہوئے اس نے دیکھے، کسی بچے نے نہیں کہا ہمارا باپ آگے۔ پر جب وہ اپنے گھر ڈیوڑی میں داخل ہوا، دہلیز پہ قدم رکھا، اپنے بچوں نے دیکھا نا باپ آگے ہے تو دوڑ کے کہنے لگے ہمارا ابو آگے ہے۔ بچے تو راستے میں بھی بڑے دیکھے تھے پر کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آگے ہے۔ یہ کون کہیں گے ہمارا باپ آگے ہے؟ جو اس کے اپنے ہیں۔ ہمارا نبی بھی وہی کہیں گے جو حضور کے سب سے اولا و اعلیٰ۔ جانتے ہیں کس دور میں یہ محفل ناز سجا کے بیٹھے؟ جس دور میں یورپ و امریکہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے۔ کبھی سلمان رشدی سے کتاب لکھواتے ہیں 10 کامک ورسز، کبھی توہین حمید خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی فیس بک پہ خاکوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور کبھی امریکہ میں کوئی ملعون پادری قرآن جلاتا ہے۔ آج کس دور میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل نعت کے اندر، جب دشمنان اسلام نے قرآن اور صاحب قرآن کو ہدف تنقید بنا لیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان دیوانوں کو اپنے نبی سے بیگانہ کر دیا جائے، ان دیوانوں کو اپنے نبی سے دور کر دیا جائے۔ یہ مسلمان جیتے جی اپنے نبی کا نام بھول جائیں، پر آئیں آج اس محفل میں بیٹھ کے ایک دفعہ ہمارا نبی اس انداز میں کہے کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دیوانے جیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے، یہ تو مار کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہی جنت میں داخل ہوگا جو غیرت کا پاسباں ہے، اور کوئی دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان سے بتائیں جس دور میں ملعون پادری قرآن جلائے اور ہماری غیرت اب بھی بیدار نہ ہو تو قیامت کے دن کس منہ سے ہم غیرت مندوں میں کھڑے ہوں؟ غیرت مند ہیں تو اہل سنت و جماعت ہے۔ بعض لوگ حرمت رسول کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، دیواروں کو بھی کالا کر رہے ہیں، حرمت رسول پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، اور کتابیں بھی لکھ رہے ہیں حضور کے والدین معاذ اللہ مشرک۔ ادھر بڑے بڑے اشتہار چھاپ رہے ہیں حرمت رسول کانفرنس، اور ادھر کہہ رہے ہیں محفل میلاد بدعت ہے، محفل نعت بدعت ہے۔ تم کیا جانو حرمت رسول کیا ہے؟ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں حرمت رسول کانفرنسوں کے نام پر۔ آؤ اگر حرمت رسول پہ مر مٹنے کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو سنی ماؤں کے ان جیالوں کو دیکھو جن کی ماؤں نے انہیں گھٹی میں یہ سبق پلایا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ ہم سلمان تاثیر کے راستے پہ چلنے والے نہیں، ممتاز قادری کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ہم بولیں یا نہ بولیں حضور کا ذکر ہماری آوازوں کا محتاج ہے۔
اللہ نے ظاہر کر دیا میں خود اپنے نبی کی ضدوں کا محافظ ہوں۔ ایک آدمی اٹھا، میں اپنے اختیارات کے نشے میں ہی، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کے نشے میں 295 سی ایکٹ میں ترمیم کی فضا بنا لوں گا۔ جو عزت رسول کو گھٹانے کے لیے اٹھا، اللہ نے چند دنوں میں اسے مٹا دیا یا نہیں مٹا دیا؟ اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں تو دیکھیں کیا واقعہ ہوا ہے، اگر شعور ہے تو عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے کیسا نشان عبرت بنا دیا ہے، جو ذکر رسول کو گھٹانے کے لیے اٹھا اللہ نے اسے یوں مٹا دیا ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کا نام لینے کو تیار نہیں۔ رب نے ظاہر کر دیا ملازم تیرا ہوگا، ڈیوٹی مدینے والے کی کر رہا ہوگا، نوکر تیرا ہوگا پر اس کے دل پہ حکم میرا چل رہا ہوگا۔ حساس ترین علاقے میں کھڑے ہو کے ممتاز قادری نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے بتا دیا کہ سنی ماؤں کی کھوکھیں باج نہیں ہو گئی، سنی مائیں آج بھی علم و دین کے وارث پیدا کر رہی ہے۔ یورپ و امریکہ کا شاید خیال ہے کہ ہم اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیں گے، یا چند ایجنٹ خرید کے ہم مسلمانوں کے اندر حضور کی معاذ اللہ محبت گھٹا دیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت ولیوں کے غلام ہیں، یہ داتا گنج بخش کے نوکر ہیں، یہ شہنشاہ بغداد کی نسبتوں کے حامل ہیں، یہ خواجہ خواجگاں اور امام ربانی کی نسبتوں کے حامل ہیں، اور اولیاء کرام کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے الطریقۃ کلھا الادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے۔ حضور کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیں آج اس محفل نعت میں دست شفقت یا رسول اللہ، دست شفقت گجرانوالا جھنگ فیصل آباد میں ایسے واقعات ہوئے یا رسول اللہ، اور ہمارے گجرات میں بھی ادھر کوٹلہ کے علاقے میں ایسے واقعات ہوئے، دیوار پہ یا رسول اللہ لکھا ہے، انہوں نے چونا پھیر دیا، مسجدوں کے اندر سے یا رسول اللہ کی پوسٹر اتارے گئے، کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی باقی، فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ۔ اس انداز میں یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں کہ دنیا کو پتا چل جائے ہماری زبانیں یا ہمارے ہونٹ ہی ذکر نہیں کر رہے، خون کا قطرہ قطرہ یا رسول اللہ کا وظیفہ کر رہا ہے۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری تو نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ لوگ جس محبت کے ساتھ اور جس بیداری سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی ان محبتوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جاگ رہے ہیں؟ میں یہ جاگنا نہیں مراد لے رہا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں یہ جاگنا مراد لے رہا ہوں کہ کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا تقاضا ہے اس دور کا۔ آئیں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو عام کرنے کا عزم اس محفل میں کریں۔ میں نے بڑی بڑی محفلوں میں ایک نعرہ سنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی، جتنی قبول ہے اتنا ہی آواز بلند کریں، زیادہ نہ بلند کریں۔ غلامی رسول میں موت بھی، میں نے کہا نہیں لیکن آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو آدھے ہاتھ نہ کھڑے کریں، سارے دوست مل کے کھڑے کر لیں۔ غلامی رسول میں موت بھی، ہاتھ کھڑے رکھیں، تھک تو نہیں گئے؟ اے درداں دے قصے، غلامی رسول میں موت بھی، اب یہ ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں۔ کوئی چیز آئی ہے ہاتھ میں؟ جی چند دوستوں کے ہاتھ میں تو داڑھی شریف آئی ہے، کچھ دوستوں نے ہاتھ اٹھایا موت بھی قبول ہے، پر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہے داڑھی شریف قبول ہے۔ کوئی ہے جو آج اس محفل میں داڑھی شریف قبول کرنے کا اعلان کرے؟ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، پر لا کے توڑ نبھانیاں
غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی، آپ نے تو پہلے ہی رکھی ہوئی ہے، غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جوان کی جوانی میں برکت دے۔ کوئی بڑھاپے میں توبہ کرے، کوئی بڑھاپے میں توبہ کرے تو صرف بوڑھا ہی آدمی بخشا جاتا ہے، اور کوئی جوانی میں توبہ کرے تو حدیث ہے 40 دن اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جوانی میں کوئی توبہ کرے تو 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتے جب عذاب اٹھاتے ہیں تو اہل قبور پوچھتے ہیں کہ عذاب کیوں اٹھایا گیا؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے۔ 40 دن پھر فرشتے اس جوان کے لیے دعائی کرتے رہتے ہیں۔ جوانی داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے، جوانی آپ لوگ بھی گزار رہے ہیں، پر جوانی وہی اچھی جس میں بڑھاپے کے لیے کوئی خزانہ اکٹھا کر لیں، ورنہ جوانی ہمیشہ رہنے والی شے نہیں۔ اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی تو اس محفل میں وہ بزرگ نہ نظر آتے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ مہاروی فرمایا کرتے، کہتے ہیں میں لاہور گیا، دیکھا امام بخش پہلوان جو کبھی رستم پاکستان تھا 2 سہاروں پہ چل رہے، ہاتھ راشے میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا امام بخش تو بڑا پہلوان تھا، جس دنگل میں جاتا تیرے مقابلے میں کوئی پہلوان نہیں آتا تھا، آج تیری کیا حالت ہوگی؟ 2 سہاروں پہ چل رہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا شاہ جی صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت۔ آج اس محفل کا پیغام اپنے دلوں پہ نقش کر لیں تو محفل کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، آئندہ زندگی ہم حضور کا غلام بن کے گزاریں گے، حضور کی محبت میں گزاریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔